کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص نے تنے تنہا پوری قوم کے بتوں کو چیلنج کر دیا تھا؟ یہ وہ ایمان افروز لمحہ تھا جب حق باطل کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ صدیوں پہلے بابل کی سرزمین پر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے باطل عقیدوں کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ آئیے جانتے ہیں حضرت ابراہیم کے اس ایمان افروز واقعے کو جب انہوں نے اپنی قوم کے بتوں کی حقیقت سب پر آشکار کر دی۔ عید کا دن تھا اور پوری بستی میں غیر معمولی رونق تھی۔ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر جشن منانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ہر طرف خوشی اور ہنگامے کا ماحول نظر آ رہا تھا۔ حضرت ابراہیم خاموشی سے لوگوں کی سرگرمیوں کو دیکھ رہے تھے۔ جب سب لوگ شہر سے باہر جانے لگے تو راستے سنسان ہونے لگے۔ آہستہ آہستہ بازار بھی خالی ہو گئے۔ مندر کی طرف جانے والا راستہ بھی ویران ہو چکا تھا۔ حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے مندر کا رخ کیا۔ وہ اطمینان سے اندر داخل ہوئے۔ اندر بے شمار چھوٹے اور بڑے بت قطاروں میں رکھے ہوئے تھے۔ ان بتوں کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں اور نذرانے بھی رکھے تھے۔ حضرت ابراہیم نے ان بے جان بتوں کو غور سے دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ مندر میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم مضبوط ارادے کے ساتھ آگے بڑھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں موجود کلہاڑے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ان کی نگاہ ایک ایک بت پر پڑ رہی تھی۔ اب وہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو ان بتوں کی بے بسی دکھانے کے لیے تیار تھے۔ حضرت ابراہیم نے آہستہ آہستہ بتوں کے قریب قدم بڑھائے۔ انہوں نے ان کے سامنے رکھے ہوئے نذرانوں کی طرف دیکھا۔ پھر فرمایا، تم کھاتے کیوں نہیں؟ کچھ لمحے خاموشی رہی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ ابن دوبارہ فرمایا، تم بولتے کیوں نہیں؟ مگر پورا مندر خاموش رہا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنے ہاتھ میں موجود کلہاڑا مضبوطی سے تھام لیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کیا۔ پھر ایک ایک کر کے چھوٹے بتوں پر ضرب لگانا شروع کر دی۔ پتھر کے بت ٹوٹ کر زمین پر بکھرنے لگے۔ ہر طرف ٹوٹے ہوئے بتوں کے ٹکڑے پھیل گئے۔ کچھ ہی دیر میں تقریباً تمام چھوٹے بت ٹوٹ چکے تھے۔ حضرت ابراہیم نے سب سے بڑے بت کو نہیں توڑا۔ انہوں نے کلہاڑا اسی بڑے بت کے کندھے پر لٹکا دیا۔ پھر ایک لمحے کے لیے پورے مندر کا جائزہ لیا۔ چاروں طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ٹوٹے ہوئے بت اپنی بے بسی کی گواہی دے رہے تھے۔ حضرت ابراہیم کا مقصد صرف اپنی قوم کو حق دکھانا تھا۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ یہ بت نہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں اور نہ کسی اور کی۔ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد حضرت ابراہیم مندر سے باہر نکل آئے۔ کچھ ہی دیر بعد جشن ختم ہونے لگا۔ لوگ واپس شہر کی طرف آنے لگے۔ انہیں ابھی معلوم نہیں تھا کہ مندر میں کیا ہو چکا ہے۔ جلد ہی یہ خبر پوری بستی میں آگ کی طرح پھیلنے والی تھی۔ ایک ایسا منظر ان کا انتظار کر رہا تھا جس نے سب کو حیران کر دینا تھا۔ جب لوگ جشن منا کر واپس مندر پہنچے تو وہاں کا منظر دیکھ کر سناٹے میں آ گئے۔ چاروں طرف ٹوٹے ہوئے بتوں کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے۔ صرف سب سے بڑا بت اپنی جگہ کھڑا تھا۔ اس کے کندھے پر کلہاڑا لٹکا ہوا تھا۔ لوگ حیرت اور غصے سے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ پورے مندر میں شور مچ گیا۔ ہر شخص یہی پوچھ رہا تھا کہ یہ کس نے کیا ہے۔ کچھ لوگوں کو حضرت ابراہیم کی باتیں یاد آنے لگیں۔ انہوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو ان بتوں کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے۔ یہ سنتے ہی سب کی نظریں ایک دوسرے کی طرف اٹھ گئیں۔ قوم کے سردار فوراً جمع ہو گئے۔ انہوں نے حکم دیا کہ ابراہیم کو لوگوں کے سامنے حاضر کیا جائے۔ سپاہی انہیں تلاش کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ کچھ ہی دیر بعد حضرت ابراہیم کو مجمع کے سامنے لایا گیا۔ شہر کے لوگ بڑی تعداد میں وہاں جمع ہو چکے تھے۔ سب بے چینی سے اس گفتگو کا انتظار کر رہے تھے۔ قوم کے سرداروں نے حضرت ابراہیم سے سوال کیا۔ انہوں نے کہا، اے ابراہیم، کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تم نے کیا ہے؟ مجمع پر مکمل خاموشی چھا گئی۔ ہر شخص حضرت ابراہیم کے جواب کا منتظر تھا۔ حضرت ابراہیم نہایت سکون اور اعتماد کے ساتھ کھڑے رہے۔ ان کے چہرے پر نہ خوف تھا اور نہ گھبراہٹ۔ وہ جانتے تھے کہ حق ہمیشہ باطل پر غالب آتا ہے۔ اب وہ ایسا جواب دینے والے تھے جو پوری قوم کو سوچنے پر مجبور کر دے۔ یہ جواب بتوں کی بے بسی کو سب کے سامنے واضح کر دینے والا تھا۔
حضرت ابراہیم نے نہایت حکمت کے ساتھ فرمایا، بلکہ یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بول سکتے ہیں تو انہی سے پوچھ لو۔ یہ جواب سن کر پورا مجمع خاموش ہو گیا۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ کسی کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ بت نہ بول سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی کام کر سکتے ہیں۔ کچھ لمحوں کے لیے سب کے سر جھک گئے۔ انہوں نے اپنے دلوں میں محسوس کیا کہ واقعی یہ بت بے بس ہے۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے، حقیقت میں تو ہم ہی غلطی پر ہیں۔ مگر یہ احساس زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ اپنی ضد اور تکبر کی وجہ سے وہ پھر اپنے پرانے عقیدے پر قائم ہو گئے۔ انہوں نے کہا، تم تو جانتے ہو کہ یہ بت بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ الفاظ سن کر قوم کے سردار سخت غصے میں آ گئے۔ انہوں نے حق کو قبول کرنے کے بجائے حضرت ابراہیم کی مخالفت کا فیصلہ کر لیا۔ مجمع میں شور مچ گیا۔ لوگ حضرت ابراہیم کے خلاف بھڑکنے لگے۔ انہوں نے ایک سخت سزا تجویز کی۔ سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں جلا دیا جائے۔ آگ جلانے کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ ہر طرف لکڑیاں جمع کی جانے لگیں۔ قوم یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اس طرح اپنے معبودوں کا بدلہ لے گی۔ اب ایک عظیم معجزہ ظاہر ہونے والا تھا۔ قوم کے حکم پر ایک بہت بڑی آگ تیار کی جانے لگی۔ لوگ دور دور سے لکڑیاں لا کر اس میں ڈالتے رہے۔ چند ہی دنوں میں آگ کا ایک عظیم الاؤ تیار ہو گیا۔ شعلے آسمان کی طرف بلند ہونے لگے۔ اتنی شدید گرمی تھی کہ کوئی شخص آگ کے قریب بھی نہیں جا سکتا تھا۔ حضرت ابراہیم کو مضبوطی سے باندھ دیا گیا۔ قوم کے لوگ یہ منظر دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں جمع ہو گئے۔ سب کو یقین تھا کہ اب حضرت ابراہیم آگ میں جل جائیں گے۔ شدید گرمی کی وجہ سے انہیں ہاتھ سے آگ میں پھینکنا ممکن نہ تھا۔ چنانچہ ایک منجنیق تیار کی گئی۔ حضرت ابراہیم کو اس منجنیق میں بٹھایا گیا۔ اس نازک لمحے میں بھی اب کا ایمان متزلزل نہ ہوا۔ اب نے صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھا۔ پھر منجنیق کو چھوڑ دیا گیا۔ حضرت ابراہیم تیزی سے آگ کی طرف بڑھنے لگے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ سے فرمایا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ کے حکم کے سامنے آگ بے بس ہو گئی۔ بھڑکتے ہوئے شعلے فوراً بے ضرر ہو گئے۔ حضرت ابراہیم آگ کے درمیان بالکل محفوظ رہے۔ نہ ان کے جسم کو کوئی نقصان پہنچا اور نہ ہی ان کے کپڑے جلے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک واضح معجزہ تھا۔ قوم یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ان کی تمام تدبیریں ناکام ہو چکی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دشمنوں کے منصوبے سے محفوظ رکھا۔ حق ایک بار پھر باطل پر غالب آ گیا۔ یہ واقعہ ہمیشہ کے لیے ایمان والوں کے لیے اللہ پر کامل بھروسے کی مثال بن گیا۔ قوم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی قدرت کا عظیم مظاہرہ دیکھ لیا۔ حضرت ابراہیم کو آگ سے صحیح سلامت نکلتے دیکھ کر لوگ حیرت میں ڈوب گئے۔ کئی لوگ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ آگ اللہ کے حکم سے بے اثر ہو چکی تھی، مگر قوم کے اکثر سردار پھر بھی ایمان نہ لائے۔ انہوں نے اپنی ضد اور تکبر کو نہیں چھوڑا۔ حضرت ابراہیم نے ایک بار پھر انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی۔ اب نے سمجھایا کہ حقیقی طاقت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جو چاہے عزت دے اور جسے چاہے آزمائش میں ڈالے۔ بت نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ یہ سب انسانوں کے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے تھے۔ کچھ لوگوں نے اس واقعے سے نصیحت حاصل کی، لیکن اکثر لوگ اپنے پرانے عقیدے پر قائم رہے۔ بالآخر حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنی قوم کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ اپنے رب کی طرف ہجرت کریں گے، کیونکہ وہی انہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ حضرت ابراہیم اللہ پر مکمل بھروسے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قدم پر ان کی رہنمائی فرمائی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں عظیم انعامات سے نوازا۔ ان کی نسل میں بہت سے انبیاء کرام مبعوث ہوئے۔ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب بھی انہی میں شامل تھے۔ حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست ہونے کا عظیم شرف عطا ہوا۔
ان کی زندگی قیامت تک ایمان، صبر اور توحید کی روشن مثال بن گئی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچا مومن ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وفادار بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ حضرت ابراہیم کی یہ آزمائش ہمیشہ کے لیے ایمان والوں کے لیے ایک عظیم سبق بن گئی۔ انہوں نے ہر مشکل میں صرف اپنے رب پر بھروسہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر ان کی مدد فرمائی۔ توحید کا پیغام دور دور تک پھیلنے لگا۔ لوگ حضرت ابراہیم کی ثابت قدمی کا ذکر کرنے لگے۔ انہوں نے دنیا کو دکھا دیا کہ حق کبھی شکست نہیں کھاتا۔ باطل وقتی طور پر طاقتور نظر آ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے ہر طاقت بے بس ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی صبر، ہمت اور یقین کی روشن مثال ہے۔ انہوں نے کبھی حق بات کہنے سے پیچھے قدم نہیں ہٹایا۔ ہر آزمائش نے ان کے ایمان کو مزید مضبوط کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت میں بلند مقام عطا فرمایا۔ آج بھی دنیا بھر کے مسلمان حضرت ابراہیم کا نام احترام سے لیتے ہیں۔ ان کی قربانی، اخلاص اور اللہ پر بھروسہ ہر مومن کے لیے مشعل راہ ہے۔ قرآن مجید میں بھی ان کے واقعات سے نصیحت حاصل کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچائی کا راستہ آسان نہیں ہوتا، لیکن جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اسے بہترین انجام عطا فرماتا ہے۔ کبھی کبھی آزمائشیں بہت سخت ہوتی ہیں، مگر اللہ کی رحمت ہر آزمائش سے بڑی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ ہمیں توحید کی اہمیت یاد دلاتا ہے۔ یہ بھی سکھاتا ہے کہ انسان کو ہر حال میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا چاہیے۔ ایمان، صبر اور اخلاص ہی کامیابی کا اصل راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت ابراہیم جیسا مضبوط ایمان عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ حضرت ابراہیم کا یہ واقعہ قیامت تک انسانوں کے لیے ایک عظیم نصیحت ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچا مومن ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ حق کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ حضرت ابراہیم نے ہمیں توحید کا عظیم درس دیا۔ انہوں نے ہر حال میں صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ انہوں نے کسی خوف و لالچ کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ ان کی ثابت قدمی ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر بار بار آیا ہے تاکہ لوگ ان کی زندگی سے سبق حاصل کریں۔ بت پرستی ہمیشہ گمراہی کا راستہ رہی ہے، جبکہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہی نجات کا راستہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حق کا پیغام پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا و آخرت میں عزت عطا فرمائی۔ انہیں خلیل اللہ کا عظیم مقام ملا۔ ان کی نسل میں بہت سے انبیاء مبعوث ہوئے۔ آج بھی کروڑوں مسلمان ان کا نام احترام سے لیتے ہیں۔ ان کی قربانی اور اخلاص ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ واقعہ ہمیں صبر، ہمت اور یقین کا درس دیتا ہے۔ ہر مشکل کے بعد اللہ آسانی پیدا فرماتا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ کبھی خسارے میں نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی حضرت ابراہیم کی طرح مضبوط ایمان عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ حق کے راستے پر قائم رکھے۔ آمین رب العالمین۔